دوستوں، آج غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے، غیب سے دولت کو حاصل کرنے کے لیے جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ پریشانیوں کے حل کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں تو آج جمعرات کے دن جو وظیفہ لے کر آیا ہوں ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا۔ تو اللہ والو، آج جمعرات کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب جمعرات کے دن ایک خاص وظیفہ پڑھنے کو مل جائے تو رب کعبہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بگڑوں کو گھر دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن جب اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی گئی، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے 99 ناموں میں سے کون سا نام سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یا حیو یا قیوم اور الف لام میم کا ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا طاقتور اسم اعظم ہے جسے پڑھنے کے بعد منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ دوستو، بھائی بہنوں، پڑھنے کا طریقہ کوئی صحیح نہیں بتاتا، صحیح تعداد اور ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ آج جمعرات کے دن اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، اگر آپ بھی در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، پھر بھی گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، ایک کام ہوتا ہے دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، لیکن آج جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم کا اور الف لام میم کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آج اس عمل کو پڑھتے ہی اپنے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کہیں رشتوں کی بات چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ رشتے آپ کے حق میں بہتر ہیں، تو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ رشتہ آپ کا ہی ہوگا۔ آپ اگر مقروض ہیں، جب انسان پر برا وقت آتا ہے، سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ آپ کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، آپ کسی طرف کے نہیں رہے، بہن بھائی رشتہ دار آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، قرض اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ قرض ساتھیوں، بھائی بہنوں، کیسے اترے گا؟ لیکن آج اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے بند گلی میں راستے بنوانے کا، اللہ پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ خود اندازہ کریں گے کہ اللہ جب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، یوسف کو کنویں سے نکال سکتا ہے، ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو محبت میں ناکام ہو چکے ہیں، ظالم سے ظالم شوہر جن پر ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، جتنے بھی رشتے ظالم ہیں، تمام کے تمام لوگ ساتھیوں، بھائی بہنوں، ظلم کو چھوڑ دیں گے۔ ظالم تیر کی طرح اس عمل کو پڑھتے ہی سیدھا ہو جائے گا۔ یہ عمل پڑھتے ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ جمعرات کا عمل ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے گاؤں گلی میں موجود ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، جاپان، دنیا کے کسی گاؤں گلی محلے میں موجود ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر دولت لینے آئیں گے۔ آج تک یہ سینے کا راز یہ کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، انشاءاللہ فوری طور پر اس عمل کو پڑھتے ہی دولت ساتھیوں، بھائی بہنوں، دروازے توڑ کر داخل ہو جائے گی۔ اور جو لاپرواہی کرے گا، غلطی کوتاہی کرے گا، تو اسی وظیفے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا، ان کی کوئی حاجت پوری نہ ہوگی۔ اسی لیے آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگ اتنا پریشان ہے کہ کرائے کے مکان پر رہنا عذاب آ چکا ہے، اپنا ذاتی مکان مانگو گے مل جائے گا، یہ نہ سوچنا کہ کیسے ہوگا، بس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب دینے پر آتا ہوں تو آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، صرف یقین کر کے مانگ کر دیکھو۔ آج گھر چاہتے ہو ساتھیوں، بھائی بہنوں، گاڑی چاہتے ہو، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ اگر کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں جگہ پیدا کروانا چاہتے ہیں، تو الف لام میم یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر مانگنے والا ساتھیوں، بھائی بہنوں، رب کریم تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔
یہ ایک ایسا اسم ہے جسے پڑھ کر رب کریم سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے، ایک نیکی پر 70 نیکیوں سے نوازتی ہے۔ اللہ والو، یہ بڑا ہی معجزاتی عمل ہے، یہ بڑی ہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ مومن کے لیے ساتھیو بھائی بہنوں بڑا ہی بخشش کا دن ہے۔ تو آپ نے آج سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا، وہ ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ ساتھیو بھائی بہنوں جمعرات پوری آپ کے پاس موجود ہے، آپ چاہے صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، چاہے تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے اس عمل کو ساتھیو بھائی بہنوں یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں نام لکھ دیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ساتھیو بھائی بہنوں بے تحاشا لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اسی لیے جمعرات کے دن اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھیے گا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفہ 3 بار درود پاک پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنی پریشانی ہے، اپنی مصیبت ہے، اپنی تنگ دستی ہے۔ جب انسان دکھوں کا مارا ہوتا ہے، غموں کا مارا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھوکروں کا مارا ہوتا ہے، تو پھر انسان کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ اسے اللہ کریم سے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے آج ان حسین گھڑیوں میں اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، گھر چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں، شادی چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو تاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یا لوگ آپ کو پڑھنے کے لیے کیا بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو وہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج کسی سے نوکری بھی لینے جاؤ تو انسان پہلے انٹرویو دیتا ہے، اسے امپریس کرتا ہے، پھر جا کر نوکری ملتی ہے، اور آپ اللہ سے جو خزانوں کا مالک ہے مانگنے کا طریقہ نہیں بتا رہے، نہیں جانتے۔ آج اس کامل وظیفے کی طاقت و تاثیر یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا، اللہ سے اپنی حاجات کو منوانا اور وظیفہ پڑھنا بھی آ جائے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی انسان منگتا بن کر، فقیر بن کر، ان آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجات کے لیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر رشک کرتا ہے۔ اللہ یا ربنا پڑھنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے اس معجزاتی عمل میں غیب سے جھولیوں کو بھرنے والے جمعرات کے دن کے عمل میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اپنے انداز میں پڑھ کر اللہ کریم کو پکارنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب انسان جمعرات کے دن یا ربنا پڑھ کر
اللہ کے قریب ہوتا ہے، اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ سے میرے دوستوں بھائیو بہنوں اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب کوئی بندہ جو دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا مارا ہے، ان تمام تنگ دستیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ساتھیو، دوستو، بھائی بہنوں، یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یا ربنا کے بعد آپ نے توجہ کے ساتھ فوری طور پر دوستو بھائی بہنوں اس مجرب ترین عمل میں آپ نے یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے آپ نے یا حیو یا قیومو کو پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی، لاپرواہی میں کم زیادہ پڑ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو یا حیو یا قیومو کو پڑھتے چلے جائیں اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب کوئی انسان جمعرات کے دن حاجات کی نیت کرتے ہوئے یا حیو یا قیومو پڑھتا ہے تو دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتا ہے، تو دائیں بائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا حیو یا قیومو پڑھ کر مانگا ہے، یا حیو یا قیومو سے روزگار مانگا ہے، کاروبار میں ترقی مانگی ہے، رشتوں میں آسانیاں مانگی ہے، گھر میں سکون، برکت، راحت، اطمینان مانگا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ آج جمعرات کے دن کی فضیلت و برکت سے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جمعرات کے دن جمعرات کی فضیلت و برکت سے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اس پر ہوتا یہ ہے کہ غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، ویڈیو کو کاٹ کر دیکھتے ہیں، پھر وظیفے کا نہ تو فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو خدا را اگر آپ واقعی اپنی فیوچر کے ساتھ سینسر ہیں، اگر تو آپ واقعی اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، واقعی اپنی تنگ دستیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو خدا را آج کے دن آپ نے یا غنیوں کا خاص وظیفہ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اس عمل میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ الحمدللہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والو کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، تاکہ آپ کو اللہ پاک نے یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی پیاری تسبیح ہے۔ اس قرآنی سورت کو اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آج تک قرآن مجید کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ نہ کوئی شیطان، نہ حیوان، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ کس کے لیے کرتی ہے؟ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کرتی ہے۔ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے، یہ صورت اس کے لیے جھگڑا کرتی ہے کہ اے اللہ، اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اس بندے کی بخشش فرما۔ جھگڑا کرتی ہے جب تک آپ کے حق میں بہتر فیصلے نہیں کروا لیتی، اللہ کی جان نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ صورت آپ کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے کہ اس بندے کو رزق چاہیے، اس کو دولت چاہیے، اولاد چاہیے، قرض سے نجات چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صورت آپ کے لیے بھی اللہ سے جھگڑا کرے، آپ کے لیے بھی اللہ سے ضد کرے، آپ کے لیے بھی اللہ سے سفارش کرے، تو آج جمعرات کے دن آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو سورہ ملک کو پڑھنی ہے۔ سورہ ملک چھوٹی قرآنی صورت ہے ساتھیوں، بھائی بہنوں، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتی ہے، بندشوں کو توڑتی ہے، آسمانی فرشتوں کو دعوت دیتی ہے، اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے سفارش کرتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرواتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی ہر نیک جائز مرادوں کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے۔ تو آج جمعرات کے دن آپ نے ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے عمل میں، اب آپ نے فوری طور پر ساتھیوں، بھائی بہنوں، 3 وظائف میں نے آپ کو بتا دیے، بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے اس عمل میں دوستوں، بھائی بہنوں، یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیا، اور اس عمل میں آپ نے سورہ ملک اگر نہ پڑھنا چاہے، جو میرا بہن بھائی اگر سورہ ملک جس کو نہ آتی ہو پڑھنے، تو وہ بندہ پھر اس عمل میں آپ نے آج کیا کرنا ہے، پھر اس کی جگہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف 3 بار پڑھنی ہے، یا ایک بار آپ سورہ ملک پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، تو بات برابر ہو جائے گی۔
اگر آپ لوگ سورہ ملک پڑھیں گے تو بہت بہتر ہے، لیکن جو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ اس کی جگہ پر آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار پڑھتے ہی اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، یہ آپ کا عمل یہ آج کا آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو مراد کو پورا کر دے گا۔ آج جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، اب آپ نے اس عمل میں الف لام میم کا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ الف لام میم کا وظیفہ پڑھتے ہی یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے، کوئی بیمار پڑھ لے تو منٹوں سیکنڈوں میں بیماری دور ہو جاتی ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا پڑھ لے تو منٹوں سیکنڈوں میں قرضوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانیوں میں الف لام میم کا وظیفہ اللہ والے ہمیشہ سے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو آج جمعرات کے دن کے اس عمل کے اندر چوتھے نمبر پر، اور آج یاد رکھیے گا دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں اس مجرب ترین عمل میں الف لام میم پڑھتے ہوئے آج کا اس معجزاتی وظیفے کا چوتھے نمبر والا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے گا یا سیدھے ہاتھ پر پڑھیے گا، کسی بھی وظیفے کو اپنی طرف سے جلد بازی میں، ساتھیو بھائی بہنوں، بھاگا بھاگی میں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کر دی تو یقین کیجئے اس عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ تو آپ نے الف لام میم کا یہ مجرب ترین وظیفہ پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے، اور جب 100 مرتبہ الف لام میم کو پڑھ لیں تو آج کے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کر دیجیے گا، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن کمالات میں دنیا کی سب سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کے آخر میں جو آپ نے ایک قرآنی وظیفہ پڑھنا ہے، ساتھیو بھائیو بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات والے دن بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن جمعرات والے دن جو کوئی بندہ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے بتائی ہوئی ترتیب میں، بتائی ہوئی تعداد میں، تو اس کی گھر سے غربت اور غریبی اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو اس عمل میں جیسے ہی شامل کرو گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جائیے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج ساتھیو بھائیو بہنوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد زندگی بھر کسی اور وظیفے کے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے اللہ صمد کو شامل کر دینا ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد پڑھتے ہوئے آپ نے آج کا یہ معجزاتی وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ صمد کو آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اللہ صمد کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس معجزاتی عمل میں، اور یاد رکھنا، کوشش کرنا اس عمل کو آخر میں پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پانی پر دم کر لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے اپنی دکان پر، گھر میں، جہاں چاہیں چھڑکیں۔ یقین مانیں یہ پانی اگر آپ لوگ اپنی دکان میں چھڑکیں گے اس جمعرات کا عمل پڑھنے، اس عمل کو ویسے آپ لوگ کسی بھی جمعرات کر سکتے ہیں، اور جو بندہ چاہے تو ہر جمعرات بھی پڑھ سکتا ہے، عمل کی اجازت عام ہے۔ بس آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم شیئر ضرور کرنا ہے، اور آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ صمد کا یہ معجزاتی وظیفہ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے 21 بار پڑھ کے آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر مانگنا شروع کیجیے گا۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرا یقین ہے رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو رب کریم اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔